اتنی امید سے بلایا مجھے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں انکار ہی نہیں کر سکی۔ لیکن بیٹا تمہارے بابا کو پتہ چلے گا نا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ پتہ نہیں اتنے پتھر دل تو کبھی بھی نہیں تھے، خاندانی دشمنیاں کرنے والے بھی ایسا نہیں کرتے، پر شاید تمہاری غلطیوں نے تمہارے بابا کو پتھر دل بنا دیا۔ امی اب بابا سے بولے وہ جہاں بولیں گے میں شادی کر لوں گی، فجر اف تک نہیں کروں گی۔ ایک اور غلطی کرو گی، پہلے کم دکھ دیکھے ہیں تم نے جو یوم بھر کا روگ لگاؤ گی۔ فجر جہاں دل نہ ملے وہاں نصیب جوڑ کے کیا ملے گا؟ فجر بابا کی محبت، ان کی رضا، ہوگی باپ کی رضا مقدر میں تو کہیں نہیں جاتی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے تم نے تھوڑا اور کر لو۔ آج باپ بے وفا جان کے تم کو رو رہا ہے، کل کو شوہر روئے گا، بد کرداری اور بے وفائی کی دعائیاں دے گا۔ میں سہ لوں گی کہ بابا کا کرب تو ختم ہوگا نا۔ بس فجر، جب تک شادی نہ ہو جائے نا تو محبت ملنے کی امید رہتی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے بیٹا، پر یہ امید ہی ہے جس نے آج تک تمہیں تمہارے قدموں پہ کھڑا رکھا ہے۔ میں نے شیر سے کہہ دیا ہے کہ وہ شادی کر لے۔ فجر جب میرا ہی دل نہیں مانا کہ تمہاری کہیں اور شادی ہو، وہ کیا مانا ہوگا؟ تم ایک اچھی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی ہو جس کے پاس ایک اچھا دل ہے۔ میں یہ نہیں کہتی بیٹا کہ دل کی غلامی کرو، نہ کرو دل کی غلامی، لیکن دل کا خیال ضرور رکھو۔ تمہارے بابا کا خیال میں رکھ ہی رہی ہوں نا، تم دیکھنا ایک نہ ایک دن ان کا دل ضرور نرم پڑ جائے گا۔ دیکھو میں نے کہہ دیا تھا میں یہاں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں دیکھنا نہیں چھوڑوں، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ ہماری شادی کہیں اور نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی نا جان سے مار دوں گا اسے۔ چلی جاؤ یہاں سے، تم میرے لیے مر چکی ہو۔ میں نے جب یہ یقین کرنا چاہا کہ تم میرا خون ہو، مجھے کبھی دغا نہیں دو گی، تب تم نے میرے پرم کو چکنا چور کر دیا۔ اتنے دنوں بعد تمہاری زیارت نصیب ہو ہی گئی۔ شوہر جہاں بھی جائے لوٹ کے تو گھر ہی آتا ہے نا میری جان۔ جان؟ مجھے جان کہہ رہے ہو؟ میرے پاس بیٹھنے سے تو تمہاری جان نکلتی ہے۔ میں کچھ دن گھر سے دور کیا رہا، اور ویسے بھی تم نے کون سا مجھے یاد کیا؟ کوئی اور مل نہیں رہا تھا کیا غصہ نکالنے کے لیے؟ شگفتہ نہیں ملی کہ اس کا غصہ مجھ پہ نکال رہی ہو؟ اس کا تو نام بھی مت لو میرے سامنے، پتہ نہیں کہاں مری ہوئی ہے، اور ویسے بھی اب آئے گی تو میں رکھوں گی تھوڑی۔ جو لوگ مشکل میں کام آتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں، اور جو نہیں آتے وہ بھی یاد رہتے ہیں۔ جان میری چھوڑو میرا۔ تمہیں میں یاد بھی ہوں احد یا نہیں؟ تمہیں یہ یاد ہے کہ ہم نے اپنا بچہ کھویا ہے؟ وہ جان جو اس دنیا میں آئی نہیں پہلے ہی چلی گئی۔ تمہیں تو مجھے لگتا ہے اس کے آنے کی خوشی بھی نہیں تھی، تو جانے کا غم کیا ہوگا؟ بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اور جتنا دکھ تمہیں ہے اس کے دنیا سے جانے کا اتنا ہی دکھ مجھے بھی ہے۔ اسی لیے تو میں گھر سے دور رہ رہا تھا، اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا تھا تاکہ اس غم کو بھلا سکوں۔ ایسی کیا مصروفیت تھی کہ تم اتنا بڑا غم سہ گئے؟ چیر نے تمہیں بتایا نہیں وہ بزنس ڈیل کے بارے میں؟ بزنس ڈیل تنگ آ گئی ہوں میں۔ کروڑوں روپے ارینج کرنے تھے، بس اسی میں پھنسا ہوا تھا۔ تیاری تو تم نے پوری کر لی ہے، بتا کے جانے کا ارادہ تھا یا چپ چاپ نکلنا تھا؟ چپ چاپ کیوں نکلوں گا میں؟ تمہیں بتانے ہی تو آ رہا تھا، ابھی تائمی کے کمرے کی طرف آ رہا تھا میں۔ ویزا اور پاسپورٹ آ گیا ہے، صبح 10 بجے کی فلائٹ ہے میری۔ تمہیں میری ذرا سی بھی فکر ہے؟ میں مانتی ہوں وہ بزنس ڈیل تمہارے لیے اہم ہوگی، لیکن اس وقت مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ میرا بھائی، میری دونوں مائیں، میری بہنیں، کوئی مجھ سے غافل نہیں، لیکن جس کا فرض ہے وہ آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہے۔ تم اس کو آوارہ گردی کہہ رہی ہو؟ بہت مشکل سے یہ پیسے ارینج کیے میں نے۔ ہماری اولاد نہیں رہی،
और तुम्हारे पास मुझे दिलासा देने के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं है। मैं अपनी औलाद के जाने का मातम मनाऊं या तुम्हारी बेहसी का? अरे बस कर दो मरजान, अल्लाह और औलाद दे देगा। वैसे भी मैं इतना दूर तुम्हारे लिए तो जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए, अपने लिए, हमारी बनने वाली फैमिली के लिए। तुम ही तो कहती थी कि मैं कुछ करूँ, अब मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो तुम मेरे लिए नहीं, खुद के लिए जा रहे हो। तुमने इतनी उम्मीद से बुलाया मुझे कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं इनकार ही नहीं कर सकी। लेकिन बेटा, तुम्हारे बाबा को पता चलेगा ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ तो वो बहुत नाराज होंगे। पता नहीं, इतने पत्थर दिल तो कभी भी नहीं थे। खानदानी दुश्मनियां करने वाले भी ऐसा नहीं करते, पर शायद तुम्हारी गलतियों ने तुम्हारे बाबा को पत्थर दिल बना दिया। अम्मी, आप बाबा से बोले वो जहाँ बोलेंगे मैं शादी कर लूंगी। फजर, उफ तक नहीं करूंगी। एक और गलती करोगी। पहले कम दुख देखे हैं तुमने जो यूं में भर कर रोग लगाओगी। फजर, जहाँ दिल ना मिले वहां नसीब जोड़ के क्या मिलेगा? फजर, पापा की मोहब्बत, उनकी रजा। होगी बाप की रजा मुकद्दर में तो कहीं नहीं जाती। जहाँ इतना सब्र किया है तुमने, थोड़ा और कर लो। आज बाप बेवफा जान के तुमको रो रहा है, कल को शौहर रोएगा, बद किरदारी और बेवफाई की दुआइयां देगा। मैं सह लूंगी, कि पापा का कर्ब तो खत्म होगा ना। बस फजर, जब तक शादी ना हो जाए ना तो मोहब्बत मिलने की उम्मीद रहती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बेटा, पर ये उम्मीद ही है जिसने आज तक तुम्हें तुम्हारे कदमों पे खड़ा रखा है। मैंने शेर से कह दिया है कि वो शादी कर ले। फजर, जब मेरा ही दिल नहीं माना कि तुम्हारी कहीं और शादी हो, वो क्या माना होगा? तुम एक अच्छी बेटी होने के साथ साथ एक अच्छा करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। तो शेयर की एक नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। इस एपिसोड के आगाज़ में नाज़रीन हम देखते हैं फजर जो कि अपनी मामा के साथ अपने ऑफिस में आती है, क्योंकि उसकी मामा उससे मिलने आई थी, काफ़ी दिन हो गए थे। वो दरअसल फ़जर को समझाने आती है क्योंकि फ़जर की जो कंडीशन है यानी कि सेहत के रिलेटेड वो ठीक नहीं है। फिर वो फ़जर से हाल चाल पूछती है। हाल चाल पूछने के बाद फ़जर वही अपनी गम भरी दास्तान उसे बताती है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि बेटा, ज़िंदगी यही है जो है, आपको इन चैलेंजेस को फेस करना होगा। फ़जर कहती है मामा मैं थक चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ, मैं अब आगे कुछ भी नहीं करना चाहती। तो उसकी मामा उसे दिलासा देते हुए कहती है नहीं फ़जर, आपने काफ़ी सारा सफ़र तय कर लिया है, मज़ीद आपको कुछ तय करना है। ज़िंदगी आपकी वेट कर रही है, आपका इंतज़ार कर रही है, आपका फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। फ़जर कहती है मामा मेरा कोई फ्यूचर नहीं, मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ क्योंकि मेरे बाबा मुझसे नाराज़ हैं। तो इस पर उसकी मामा कहती है वो तो हैं ठीक है, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी शादी होगी, आपके आने वाले हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो अपनी मम्मा से कहती है मम्मा मेरे हालात बेहतर हों या ना हो, मैं सबसे पहले यही चाहती हूँ कि मैं अपने बाबा को राज़ी कर लूँ, वो मेरी वजह से नाराज़ हैं। तो उसकी मम्मा कहती है वो तो हो जाएगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो फ़जर कहती है मैं आगे अब क्या बढ़ूँ, मैंने शेर को भी मना कर दिया है कि वो कहीं पर भी शादी कर ले, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी जब तक कि मेरे बाबा राज़ी नहीं हो जाते। तो उसकी माँ कहती है बेटा देखो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके बाबा ने आपको घर से निकाल दिया, अब आप सरवाइव कर रही हो, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी के यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है, आप इस तरह कैसे मुसलसल अकेली रह सकती हैं, आपको शादी तो करनी पड़ेगी ही ना। खैर फ़जर को उसकी मम्मा काफ़ी समझाती हैं, लेकिन फ़जर की वही बात है कि उसके बाबा उससे नाराज़ हैं, तो वो किसी तरीके उसे राज़ी करेंगी। बहरहाल एंड पर आकर उसकी मम्मा उसे समझाती हैं और फ़जर को इस बात की समझ आ जाती है कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा अपने मुस्तकबिल के लिए।
تو اس کے بعد ناظرین سین پلٹتا ہے، فجر جو ہے وہ اپنے گھر پہ ہوتی ہیں اور وہ ایک نوٹ بک پہ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں تو اسے پھر وہی خیالات آنے لگتے ہیں، شیر کے اور اس کے بابا کے۔ سب سے پہلے اسے اس کے بابا کے اس کے شیر کے خیالات آتے ہیں، تو جس میں شیر سے اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور شیر اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کہیں وہ میں سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہیں گی میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، آپ کہیں گی میں آپ کو ملوں گا نہیں، سب کچھ جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے ہوگا، لیکن اگر کوئی زبردستی آپ سے اور کوئی شادی کرے گا تو یہ چیز میری برداشت سے باہر ہے، جو کہ میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بابا کا سین دکھایا جاتا ہے، تو فجر کے بابا جو ہیں وہ وہی اس پہ غصے ہو رہے ہوتے ہیں اور اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے دھوکہ دیا تو آپ ایسے سمجھ لینا کہ میں آپ کے لیے مر گیا ہوں اور آپ میرے لیے۔ خیر یہ تو فجر کے خیالات ہوتے ہیں جو اسے شیر اور اس کے بابا کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فجر جو ہے وہ مسلسل اپنا کام جاری رکھتی ہے، تو یہ صورتحال ہوتی ہے ناظرین۔ اس کے بعد سین پلٹتا ہے، مرجان اور فہد کو دکھایا جاتا ہے۔ مرجان بڑے غصے میں اس کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے ہاں تو آخر کار تم آ ہی گئے۔ وہ کہتا ہے اچھا تو میں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ ظاہری بات ہے مجھے آنا تو پڑے گا نا، میرا گھر ہے، آپ میری بیوی ہیں۔ مرجان کہتی ہے اچھا اب آپ کو اپنی بیوی کی فکر ہے اور پہلے کہاں تھے؟ یہ آپ کو کوئی فکر ہے؟ ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ فہد آگے بڑھتا ہے اور مرجان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں ضروری کام کے لیے گیا ہوا تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس پر وہ مزید غصے ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اتنا کون سا ضروری کام ہے جو اتنا امپورٹنٹ ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کو کیا پتہ نہیں ہے، میں نے شیر کو بتایا تھا، شیر کے کہنے کے مطابق جو ہم اپنے فیوچر کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہی کام تو کر رہے ہیں۔ مرجان پھر غصے میں ہوتے ہوئے اسے کہتی ہے اپنی حالت چیک کرو، ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم ایسے کر رہے ہو۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے مرجان کے بعد تو مرجان مزید غصے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے بس کرو بس کرو، بہت ہو گیا۔ کیا آپ کو کوئی فکر بھی ہے کہ ہمارا ہونے والی اولاد جو ابھی اس دنیا میں ہی نہیں آئی وہ اس دنیا سے چلی گئی اور تمہیں کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے؟ آگے سے وہ بھی غصے ہونے لگتا ہے، تو مطلب کہ دونوں طرف سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی چیخو پکار کرتی ہے مرجان، اور اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو شیر کی نیکسٹ ایپیسوڈ یہی ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رکھنا خیال، ٹیک کیئر۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو شیر کی ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے یہ سب کچھ آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ناظرین ہم دیکھتے ہیں فجر جو کہ اپنی ماما کے ساتھ اپنے آفس میں آتی ہے، کیونکہ اس کی ماما اس سے ملنے آئی تھی، کافی دن ہو گئے تھے۔ وہ دراصل فجر کو سمجھانے آتی ہے کیونکہ فجر کی جو کنڈیشن ہے یعنی کہ صحت کے ریلیٹڈ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ فجر سے حال چال پوچھتی ہے، حال چال پوچھنے کے بعد فجر وہی اپنی غم بھری داستان اسے بتاتی ہے۔ اس کی ماں اسے دلاسا دیتی ہے کہ بیٹا زندگی یہی ہے جو ہے، آپ کو ان چیلنجز کو فیس کرنا ہوگا۔ فجر کہتی ہے ماما میں تھک چکی ہوں، میں ہار چکی ہوں، میں اب
آگے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس کی ماما اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے نہیں فجر، آپ نے کافی سارا سفر طے کر لیا ہے، مزید آپ کو کچھ طے کرنا ہے، زندگی آپ کی ویٹ کر رہی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کا فیوچر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فجر کہتی ہے ماما میرا کوئی فیوچر نہیں، میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں کیونکہ میرے بابا مجھ سے ناراض ہیں۔ تو اس پر اس کی ماما کہتی ہے وہ تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایسے تو کام نہیں چلے گا نا، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کی شادی ہوگی، آپ کے آنے والے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو وہ اپنی ماما سے کہتی ہے ماما میرے حالات بہتر ہوں یا نہ ہو، میں سب سے پہلے یہی چاہتی ہوں کہ میں اپنے بابا کو راضی کر لوں، وہ میری وجہ سے ناراض ہیں۔ تو اس کی ماما کہتی ہے وہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو فجر کہتی ہے میں آگے اب کیا بڑھوں، میں نے شیر کو بھی منع کر دیا ہے کہ وہ کہیں پر بھی شادی کر لے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی جب تک کہ میرے بابا راضی نہیں ہو جاتے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے بابا نے آپ کو گھر سے نکال دیا، اب آپ سروائیو کر رہی ہو، لیکن آپ کو اپنی زندگی کے یعنی کہ فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے، آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ اس طرح کیسے مسلسل اکیلی رہ سکتی ہیں، آپ کو شادی تو کرنی پڑے گی ہی نا۔ خیر فجر کو اس کی ماما کافی سمجھاتی ہیں، لیکن فجر کی وہی بات ہے کہ اس کے بابا اس سے ناراض ہیں تو وہ کسی طریقے اسے راضی کریں گی۔ بہرحال اینڈ پر آ کر اس کی ماما اسے سمجھاتی ہیں اور فجر کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اپنے مستقبل کے لیے۔ تو اس کے بعد ناظرین سین پلٹتا ہے، فجر جو ہے وہ اپنے گھر پہ ہوتی ہیں اور وہ ایک نوٹ بک پہ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں تو اسے پھر وہی خیالات آنے لگتے ہیں، شیر کے اور اس کے بابا کے۔ سب سے پہلے اسے اس کے بابا کے اس کے شیر کے خیالات آتے ہیں، تو جس میں شیر سے اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور شیر اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کہیں وہ میں سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کہیں گی میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، آپ کہیں گی میں آپ کو ملوں گا نہیں، سب کچھ جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے ہوگا، لیکن اگر کوئی زبردستی آپ سے اور کوئی شادی کرے گا تو یہ چیز میری برداشت سے باہر ہے، جو کہ میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بابا کا سین دکھایا جاتا ہے، تو فجر کے بابا جو ہیں وہ وہی اس پہ غصے ہو رہے ہوتے ہیں اور اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے دھوکہ دیا تو آپ ایسے سمجھ لینا کہ میں آپ کے لیے مر گیا ہوں اور آپ میرے لیے۔ خیر یہ تو فجر کے خیالات ہوتے ہیں جو اسے شیر اور اس کے بابا کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فجر جو ہے وہ مسلسل اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے ناظرین۔ اس کے بعد سین پلٹتا ہے، مرجان اور فہد کو دکھایا جاتا ہے۔ مرجان بڑے غصے میں اس کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے ہاں تو آخرکار تم آ ہی گئے۔ وہ کہتا ہے اچھا تو میں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا، ظاہری بات ہے مجھے آنا تو پڑے گا نا، میرا گھر ہے، آپ میری بیوی ہیں۔ مرجان کہتی ہے اچھا اب آپ کو اپنی بیوی کی فکر ہے ہیں، اور پہلے کہاں تھے، یہ آپ کو کوئی فکر ہے، ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ فہد آگے بڑھتا ہے اور مرجان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں ضروری کام کے لیے گیا ہوا تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس پر وہ مزید غصے ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اتنا کون سا ضروری کام ہے جو اتنا امپورٹنٹ ہے،
وہ کہتا ہے آپ کو کیا پتہ نہیں ہے، میں نے شیر کو بتایا تھا شیر کے کہنے کے مطابق جو ہم اپنے فیوچر کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہی کام تو کر رہے ہیں۔ مرجان پھر غصے میں ہوتے ہوئے اسے کہتی ہے اپنی حالت چیک کرو، ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم ایسے کر رہے ہو۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے مرجان کے بعد، تو مرجان مزید غصے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے بس کرو عاد، بس کرو، بہت ہو گیا۔ کیا آپ کو کوئی فکر بھی ہے کہ ہمارا ہونے والی اولاد جو ابھی اس دنیا میں ہی نہیں آئی وہ اس دنیا سے چلی گئی اور تمہیں کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے؟ آگے سے وہ بھی غصے ہونے لگتا ہے۔ تو مطلب کہ دونوں طرف سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی چیخو پکار کرتی ہے مرجان، اور اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو شیر کی نیکسٹ ایپیسوڈ یہی ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رکھنا خیال، ٹیک کیئر۔ اس کی ماما اس سے ملنے آئی تھی، کافی دن ہو گئے تھے۔ وہ دراصل فجر کو سمجھانے آتی ہے کیونکہ فجر کی جو کنڈیشن ہے یعنی کہ صحت کے ریلیٹڈ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ فجر سے حال چال پوچھتی ہے، حال چال پوچھنے کے بعد فجر وہی اپنی غم بھری داستان اسے بتاتی ہے۔ اس کی ماں اسے دلاسا دیتی ہے کہ بیٹا زندگی یہی ہے جو ہے، آپ کو ان چیلنجز کو فیس کرنا ہوگا۔ فجر کہتی ہے ماما میں تھک چکی ہوں، میں ہار چکی ہوں، میں اب آگے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس کی ماما اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے نہیں فجر، آپ نے کافی سارا سفر طے کر لیا ہے، مزید آپ کو کچھ طے کرنا ہے۔ زندگی آپ کی ویٹ کر رہی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کا فیوچر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فجر کہتی ہے ماما میرا کوئی فیوچر نہیں، میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں کیونکہ میرے بابا مجھ سے ناراض ہیں۔ تو اس پر اس کی ماما کہتی ہے وہ تو ہیں ٹھیک ہے لیکن ایسے تو کام نہیں چلے گا نا، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کی شادی ہوگی، آپ کے آنے والے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو وہ اپنی ماما سے کہتی ہے ماما میرے حالات بہتر ہوں یا نہ ہو، میں سب سے پہلے یہی چاہتی ہوں کہ میں اپنے بابا کو راضی کر لوں، وہ میری وجہ سے ناراض ہیں۔ تو اس کی ماما کہتی ہے وہ تو ہو جائے گا لیکن آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو فجر کہتی ہے میں آگے اب کیا بڑھوں، میں نے شیر کو بھی منع کر دیا ہے کہ وہ کہیں پر بھی شادی کر لے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی جب تک کہ میرے بابا راضی نہیں ہو جاتے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے بابا نے آپ کو گھر سے نکال دیا، اب آپ سروائیو کر رہی ہو لیکن آپ کو اپنی زندگی کے یعنی کہ فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے، آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ اس طرح کیسے مسلسل اکیلی رہ سکتی ہیں، آپ کو شادی تو کرنی پڑے گی ہی نا۔ خیر فجر کو اس کی ماما کافی سمجھاتی ہیں لیکن فجر کی وہی بات ہے کہ اس کے بابا اس سے ناراض ہیں تو وہ کسی طریقے اسے راضی کریں گی۔ بہرحال اینڈ پر آ کر اس کی ماما اسے سمجھاتی ہیں اور فجر کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اپنے مستقبل کے لیے۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو شیر کی ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے یہ سب کچھ آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ناظرین ہم دیکھتے ہیں فجر جو کہ اپنی ماما کے ساتھ اپنے آفس میں آتی ہے کیونکہ اس کی ماما اس سے ملنے آئی تھی، کافی دن ہو گئے تھے۔ وہ دراصل فجر کو سمجھانے آتی ہے کیونکہ فجر کی جو کنڈیشن ہے یعنی کہ صحت کے ریلیٹڈ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ فجر سے حال چال پوچھتی ہے، حال چال پوچھنے کے بعد فجر وہی اپنی غم بھری داستان اسے بتاتی ہے۔ اس کی ماں اسے دلاسا دیتی ہے کہ بیٹا زندگی یہی ہے جو ہے، آپ کو ان چیلنجز کو فیس کرنا ہوگا۔ فجر کہتی ہے ماما میں تھک چکی ہوں، میں ہار چکی ہوں، میں اب
آگے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس کی ماما اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے نہیں فجر، آپ نے کافی سارا سفر طے کر لیا ہے، مزید آپ کو کچھ طے کرنا ہے، زندگی آپ کی ویٹ کر رہی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کا فیوچر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فجر کہتی ہے ماما میرا کوئی فیوچر نہیں، میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں کیونکہ میرے بابا مجھ سے ناراض ہیں۔ تو اس پر اس کی ماما کہتی ہے وہ تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایسے تو کام نہیں چلے گا نا، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کی شادی ہوگی، آپ کے آنے والے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو وہ اپنی ماما سے کہتی ہے ماما میرے حالات بہتر ہوں یا نہ ہو، میں سب سے پہلے یہی چاہتی ہوں کہ میں اپنے بابا کو راضی کر لوں، وہ میری وجہ سے ناراض ہیں۔ تو اس کی ماما کہتی ہے وہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو فجر کہتی ہے میں آگے اب کیا بڑھوں، میں نے شیر کو بھی منع کر دیا ہے کہ وہ کہیں پر بھی شادی کر لے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی جب تک کہ میرے بابا راضی نہیں ہو جاتے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے بابا نے آپ کو گھر سے نکال دیا، اب آپ سروائیو کر رہی ہو، لیکن آپ کو اپنی زندگی کے یعنی کہ فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے، آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ اس طرح کیسے مسلسل اکیلی رہ سکتی ہیں، آپ کو شادی تو کرنی پڑے گی ہی نا۔ خیر فجر کو اس کی ماما کافی سمجھاتی ہیں، لیکن فجر کی وہی بات ہے کہ اس کے بابا اس سے ناراض ہیں تو وہ کسی طریقے اسے راضی کریں گی۔ بہرحال اینڈ پر آ کر اس کی ماما اسے سمجھاتی ہیں اور فجر کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اپنے مستقبل کے لیے۔ تو اس کے بعد ناظرین سین پلٹتا ہے، فجر جو ہے وہ اپنے گھر پہ ہوتی ہیں اور وہ ایک نوٹ بک پہ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں تو اسے پھر وہی خیالات آنے لگتے ہیں، شیر کے اور اس کے بابا کے۔ سب سے پہلے اسے اس کے بابا کے اس کے شیر کے خیالات آتے ہیں، تو جس میں شیر سے اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور شیر اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کہیں وہ میں سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کہیں گی میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، آپ کہیں گی میں آپ کو ملوں گا نہیں، سب کچھ جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے ہوگا، لیکن اگر کوئی زبردستی آپ سے اور کوئی شادی کرے گا تو یہ چیز میری برداشت سے باہر ہے، جو کہ میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بابا کا سین دکھایا جاتا ہے، تو فجر کے بابا جو ہیں وہ وہی اس پہ غصے ہو رہے ہوتے ہیں اور اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے دھوکہ دیا تو آپ ایسے سمجھ لینا کہ میں آپ کے لیے مر گیا ہوں اور آپ میرے لیے۔ خیر یہ تو فجر کے خیالات ہوتے ہیں جو اسے شیر اور اس کے بابا کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فجر جو ہے وہ مسلسل اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے ناظرین۔ اس کے بعد سین پلٹتا ہے، مرجان اور فہد کو دکھایا جاتا ہے۔ مرجان بڑے غصے میں اس کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے ہاں تو آخر کار تم آ ہی گئے۔ وہ کہتا ہے اچھا تو میں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا، ظاہری بات ہے مجھے آنا تو پڑے گا نا، میرا گھر ہے، آپ میری بیوی ہیں۔ مرجان کہتی ہے اچھا اب آپ کو اپنی بیوی کی فکر ہے اور پہلے کہاں تھے یہ آپ کو کوئی فکر ہے، ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ فہد آگے بڑھتا ہے اور مرجان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں ضروری کام کے لیے گیا ہوا تھا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس پر وہ مزید غصے ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اتنا کون سا ضروری کام ہے جو اتنا امپورٹنٹ ہے۔
وہ کہتا ہے آپ کو کیا پتہ نہیں ہے، میں نے شیر کو بتایا تھا، شیر کے کہنے کے مطابق جو ہم اپنے فیوچر کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہی کام تو کر رہے ہیں۔ مرجان پھر غصے میں ہوتے ہوئے اسے کہتی ہے اپنی حالت چیک کرو، ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم ایسے کر رہے ہو۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے مرجان کے بعد، اب مرجان مزید غصے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے بس کرو عاد، بس کرو، بہت ہو گیا۔ کیا آپ کو کوئی فکر بھی ہے کہ ہمارا ہونے والی اولاد جو ابھی اس دنیا میں ہی نہیں آئی وہ اس دنیا سے چلی گئی اور تمہیں کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے؟ آگے سے وہ بھی غصے ہونے لگتا ہے۔ تو مطلب کہ دونوں طرف سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی چیخو پکار کرتی ہے، مرجان، اور اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو شیر کی نیکسٹ ایپیسوڈ یہی ہے۔ تو